آج بین کے سخاب ریت پر پڑے گلاب خود رہے عاشق میں دیوانہ دلوں میں آئے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو ایک طرف خلا میں گھومے کر جھک گئی ہے شاہ کی کمر جا رہی ہے اس طرف نظر بیویاں کھڑی ہے شوق سر آئے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو آئے آئے قاسمی جوان آئے کر رہی ہے مسلمان گر گئے زمین و آسمان کوئی جب نے سمجھا آئے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو ایک بچی ہے سینے پر ڈھونڈتی رہی گلر گلر باپ سو رہا تھا خاک پر جس قدم سے وقت کا قدر آئے میرے نیند اڑ گئی قید ہے رسول جانیا ہاتھ میں بڑی قید ہے رسول جانیا ہاتھ میں بڑی ہے رسیاں بے گزاوا ہے ہماریاں خون رو رہا ہے سارواں آئے میری نیند اڑ گئی میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو آپ یہ بڑا عجیب تھا بادشاہ بھی غریب تھا کیا نہیں میرا نصیب تھا کیا نہیں میرا نصیب تھا آئی میرا نصیب نہیں میرے بابا خیریت سے ہو میرے بابا خیریت سے ہو سرور و ریحان رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المتفضل المنان المتطول الحنان المتوحد بالکبریاء والعظمت والسلطان الذی من رحمتہ من علینا بالایمان وبہ فضلنا علی جمیع اہل الادیان وکرہ لدینا الکفر والفسوق والعصیان وشرح صدورنا بتلاوة القرآن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده
ورسوله وحبيبه سيد الإنس والجان سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وعظمتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. سب مل کر بارگاہ امام حسین اور اصحاب حسین سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليك يا أبا عبد الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا كريم يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. محترم اور معزز سامعین، عنوان گفتگو ہے سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نور ہدایت. امید کرتا ہوں کہ گزشتہ تمام تقاریر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہوں گی. کل ہم نے اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیے تھے. سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. سیرت اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر عمل کریں.
اس لیے کہ ان کی سیرت پر چلتے ہوئے عمل کرنا یہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کو کامیابی عطا کرتا ہے، کامرانی عطا کرتا ہے، انسان کو سعید بنا دیتا ہے، کامیاب بنا دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ اخلاق منفرد، آپ کی سیرت منفرد، آپ کا کردار منفرد۔ آپ کی سیرت کے دیگر پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کو علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ کو جب بھی موقع ملتا تھا، جب بھی آپ ماحول دیکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضائل مولائے کائنات پڑھا کرتے تھے۔ یہ سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنوں میں ہوں کہ غیروں میں ہوں، اصحاب میں ہوں کہ صحابیات میں ہوں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تھا تو رسول اسلام مولائے متقیان کے فضائل پڑھا کرتے تھے۔ فضائل پڑھ کیوں رہے تھے؟ تاکہ اصحاب کو میری یہ سیرت یاد رہے، تاکہ یہ اصحاب میرے نقش قدم پر چلیں، تاکہ یہ اصحاب اپنے بچوں کو بتائیں کہ سیرت رسول اللہ کیا ہے، سیرت پیغمبر اسلام کیا ہے۔ جب یہ سن کر جائیں گے اور اپنے بچوں کو جا کر یہ بتائیں گے، قبلہ بسم اللہ تشریف لائیں، صلوات پڑھ لیں پر محمد و آل محمد۔ تاکہ جب یہ اپنے گھروں پر پہنچیں گے تو جا کر یہ فضائل علی اپنے بچوں کو سنائیں گے، تاکہ بچوں میں روش پیدا ہو سکے فضائل علی سننا اور فضائل علی کو بیان کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ ایک منظر میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ نبی کریم اپنے بیت الشرف میں ہیں، مولائے کائنات آئے، سلام کیا، رسول اسلام نے جواب سلام دیا، اور دونوں بھائی، یہ جملوں کو بدل دوں کہ شمش نبوت اور قمر امامت دونوں ہستیاں محو گفتگو ہو گئی، راز و نیاز کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، رسول اللہ کی زوجہ خلیفہ اول کی بیٹی دروازے پر پہنچی، دیکھا کہ اس کے بابا دروازے پر کھڑے ہیں، کہ آئیے بابا بسم اللہ، کہ رسول اسلام سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہ ہاں رسول اسلام موجود، آپ آئیے۔ جیسے ہی خلیفہ اول، اب خلیفہ اول کہنا بہرحال ہماری مجبوری ہے چونکہ ایک ترتیب جو مشہور ہو گئی ہے، ورنہ تو ہم خلیفہ اول مولائے کائنات کو ہی مانتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہم ہر روز کم سے کم 3 مرتبہ اپنی اذانوں میں یہ بآواز بلند کہتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ خلافت بلا فصل ہمارا یہی عقیدہ ہے، خلیفہ اول مولائے کائنات، لیکن چونکہ ایک شہرت ہو گئی ہے تو بات پہنچانے کے لیے میں سے کر رہا ہوں۔ خلیفہ اول بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹی آئی تو دیکھا کہ باپ مولائے کائنات کی طرف دیکھ رہا ہے، پھر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی پانی وغیرہ پیش کرنے کے لیے تو دیکھا پھر باپ جو ہے وہ مستقل مولائے کائنات کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے باپ سے کہا کہ بابا میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ آپ جب میرے گھر آتے ہیں اور اتفاقاً یہاں پر علی مرتضیٰ ہوتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ مسلسل مولائے کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں نہ رسول اسلام سے بات کرتے ہیں۔ تو باپ نے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹی میں صرف علی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں، عبادت خدا کی کرتا ہوں۔ توجہ کیجیے گا انسان کرام،
کہ سیرت رسول اللہ مسلسل صحابہ کے درمیان بیان کرتے تھے تاکہ روش پیدا ہو۔ جیسے ہی باپ نے یہ کہا تو بیٹی نے مسکرا کر کہا کہ بابا میں نے بھی رسول اسلام سے ایک حدیث سنی ہے کہ صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ابھی باپ اور بیٹی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اسلام نے کہا کہ جو تم نے کہا ہے وہ بھی سچ ہے، میری ہی حدیث ہے۔ زوجہ کی طرف دیکھ کر کہا جو تو کہہ رہی ہے وہ بھی سچ ہے، یہ میری حدیث ہے۔ لیکن یہ صرف دو ہی حدیثیں میں نے بیان نہیں کی ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ آج رسول اسلام نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے، ہمیں ایک گفٹ دیا ہے، ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس لیے کہ پہلی دونوں عبادتیں تو ہیں مگر ناقص عبادتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علی چہرے کے سامنے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی، علی کا چہرہ ہٹا عبادت ختم ہو گئی۔ اسی طرح جب تک علی کا ذکر ہوتا رہے گا عبادت ہوتی رہے گی، ذکر تمام ہوا عبادت کا سلسلہ رک گیا۔ رسول اسلام نے کہا کہ سنو، آج تمہیں میں ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ نسلوں تک یاد رکھنا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ صرف علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت نہیں ہے، صرف علی کا ذکر کرنا عبادت نہیں ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت کو دل میں بسا لو، جہاں رہو گے عبادت ہوتی رہے گی۔ یہ ہے سیرت رسول اسلام۔ میرے عزیزوں، تلاجہ کے مومنین، مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھیے، اپنے بچوں کے اندر روش پیدا کیجئے، سیرت اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی روش کو برقرار رکھیے۔ جو بزرگوں سے ہمیں تحفہ ملا ہے، اتنی آسانی سے دین ہم تک نہیں آیا، یہ عزاداری اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آئی ہے۔ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جانیں دی ہیں، زبانیں دی ہیں، گھر بار لٹائے ہیں۔ اس ذکر علی کی روش کو باقی رکھنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ فضائل علی، اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو فضائل علی سنائیے، اپنے بچوں کو سیرت مولا کائنات بتائیں۔ کیوں؟ تاکہ بچے دیندار بنیں، تاکہ بچے خوددار بنیں، تاکہ بچے عزادار بنیں، تاکہ بچے علی کے چاہنے والے بنیں۔ بھئی یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے۔ باپ بھی تربیت کرتا ہے، ماں بھی تربیت کرتی ہے، لیکن اگر تجزیہ کیا جائے تو باپ کے مقابل میں ماں کہیں زیادہ تربیت کرتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ باپ کو زیادہ موقع نہیں ملتا، رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہے انسان، سارے دن جاب پر ہے، کبھی اپنے شہر میں ہے، کبھی شہر سے باہر ہے، کبھی ملک سے باہر چلا جاتا ہے انسان، ہے ایک ہفتہ کیا، ایک مہینہ کیا، کئی سال میں واپس ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ماں کو زیادہ موقع مل رہا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ توجہ کیجئے گا، سیرت اہل بیت کیا ہے، میں اسی کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ تقریب ذہن کے لیے 2-3 مثالیں سماعت کر لیجئے گا۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ ماں کو زیادہ موقع مل رہا ہے چونکہ ہر وقت ماں بچے کے ساتھ ساتھ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچہ ماں سے زیادہ کیوں سیکھتا ہے کہ باپ مزاجن سخت ہوتا ہے، ماں کو پروردگار نے نرم مزاج بنایا ہے۔ باپ سے انسان ہر بات شیئر نہیں کر سکتا ہے، مگر ماں سے انسان ہر بات شیئر کر سکتا ہے، ہر بات وہ اپنی بتا سکتا ہے، ہر راز انسان اپنی ماں کو بتا سکتا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ نرم مزاج بھی ہے، اچھا پروردگار نے ایسے ہی عورت کو نرم مزاج بنایا ہے، لیکن اگر بات بیٹے کی آ جائے تو مزید ماں کی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، کلام میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ماں اپنے بچے کے لیے کائنات محبت ہے۔
ماں اپنے بچے کے لیے کائنات انسیت ہے، ماں اپنے بچے کے لیے کائنات شفقت ہے، ماں اپنے بچے کے لیے قصر انسیت ہے، ماں اپنے بچے کے لیے پروردگار کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تو ماں کو زیادہ موقع ملتا ہے اپنے بچے کی تربیت کرنے کا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لائیو چلتی ہیں یہاں سے مجالس، اور یقیناً میری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں مجالس سنتی ہیں، اگر اس وقت نہیں تو بعد میں ضرور سنتی ہیں۔ آج اگر نہیں بھی سن رہی تو آپ یہ پیغام پہنچائیے گا ان تک، اور وہ سن رہی ہیں تو ان کے خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج میرا سلام ہو ایسی ماؤں کے اوپر جو اپنے بچوں کو علی کی ولایت کے اوپر پروان چڑھاتی ہیں، علی کی محبت پر پروان چڑھاتی ہیں، عزادار بناتی ہیں۔ اپنے بچوں کو ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا درس دیجیے۔ جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زہرا، اچھا جہاں تک سلسلہ ہے تربیت کا، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید بچے بڑے ہو جائیں گے تو تربیت کرنا ہوگی۔ جس دن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی دن سے تربیت واجب ہو چکی ہے۔ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو، ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اور نعت علی پڑھی جاتی ہے، کچھ سورے پڑھ دیے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تربیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پہلے ہی روز۔ تو جیسے ہی بچے کی ولادت، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی جہاں تک مومنین تشریف فرما ہے، جیسے ہی بچے کی ولادت ہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خود ساختہ لوریاں نہ سنائیں بچے کو، خود ساختہ کہانیاں نہ سنائیں بچے کو، جو ہم نے جیسے عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے کہ مائیں کچھ عجیب عجیب سی چیزیں پڑھتی ہیں، بچے کو بہلاتی ہیں۔ بچے کو خود ساختہ لوریاں نہ سنائیں، بلکہ بچے کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے نعت علی سنائیے، علی کے قصیدے سنائیے، علی کی منقبت سنائے، تاکہ بچے بڑے ہو کر علی کے چاہنے والے بنے، دیندار بنے، خوددار بنے، عزادار بنے۔ جیسے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سنایا کرتی تھی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کیا تھی؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کائنات کی، جنہوں نے صرف 18 سال میں پوری صنف نسواں کو ایک ضابطۂ حیات عطا کیا ہے، صرف 18 سال کی عمر میں۔ بچوں کو ساتھ کیسے زندگی گزارا جائے، ماں کے ساتھ کیسے گزارا جائے، باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، پورا ایک ضابطۂ حیات عطا کیا ہے خواتین کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ اپنے گھر کے کام بھی کیا کرتی تھی، اور وقت نکلتا تھا تو جھولے میں امام حسن، ابھی صرف امام حسن ہے آپ کے بیت الشرف میں، ابھی اور بچوں کی ولادت نہیں ہوئی ہے، جھولے میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیرت دیکھیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، گھر کے کام بھی کرتی تھی، وقت نکال کر اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پر لیتی تھی، کھلاتی تھی، ہنساتی تھی، اور ہمیشہ ایک لوری سنایا کرتی تھی، اشبہ اباکا یا حسن و اخدا عن الحق الرسن۔ یہ شہزادی کی مشہور لوری ہے جو امام حسن علیہ السلام کو سنایا کرتی تھی۔ اے میرے لال، اے میرے لال حسن، اپنے بابا کی طرح شیر بننا، اللہ اکبر، اپنے بابا کی طرح بننا، اور ظلم کی رسی کو حق سے اٹھا کر کاٹ کر پھینک دینا۔ شہزادی یہ امام حسن کو صرف لوری نہیں سنا رہی ہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو شیر بنا رہی ہیں، قوت عطا کر رہی ہیں، شجاعت بنا رہی ہیں، آپ کے جسم کے اندر ایک شجاعت، ایک وفور، ایک جذبہ، ایک حوصلہ پیدا کر رہی ہیں۔ یہ ہے سیرت جناب زہرا۔ آج ہمارے یہاں پر خواتین کو، میری ماؤں کو، میری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جب پیدا ہوں تو لوری میں سب سے پہلے اذان، اقامت، نعت علی،
قرآن کے سورے پڑھے جائیں ہیں، اگر خوشیوں کی تاریخیں ہیں تو قصیدے پڑھے جائیں، اگر غم کی تاریخیں ہیں تو نوحے پڑھے جائیں، تاکہ جب بچے کے اوپر یہ تاثیر کیا ہوتی ہے، بچہ ہمیشہ، ہم سمجھ رہے ہوتے کہ بچہ کچھ نہیں سمجھ رہا، پہلے ہی دن سے چونکہ وہ حواس خمسہ کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہے، مگر جتنی صلاحیت ہے اتنی سمجھ رہا ہے، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نوحے سنے جا رہے ہیں، قصیدے سنے جا رہے ہیں، تو بڑا ہو کر بچہ کوئی خمینی بنے گا، کوئی خامنائی بنے گا، کوئی سیستانی بنے گا۔ لیکن اگر گھر کے اندر غنا کا ماحول ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، فحشات باتیں ہو رہی ہیں، تو بڑے ہو کر بچے سے یہ امید نہ رکھے کہ یہ دیندار کیوں نہیں بنا، یہ عزادار کیوں نہیں بنا۔ بچے کے اوپر وضعی اثرات، اس جملے کے اوپر توجہ کیجیے گا، بچے کے اوپر وضعی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ سن نہیں رہا، مگر بچپن سے اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اپنے بچے کو فضائل اہل بیت سنائے جائیں، اپنے بچے کو بتایا جائے کہ سیرت اہل بیت کیا ہے۔ وہ بچہ 5 سالہ بچہ جو ایران کے اندر حافظ قرآن بنا تھا، طباطبائی کیا تھا، کیسے بن گیا وہ؟ اب کوئی کہے کہ صاحب دیکھیے ہم تو اپنے بچوں کو بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں، نہیں، تربیت پہلے دن سے ہونی چاہیے۔ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن، لوگوں نے کہا کہ یہ معجزہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 سال کے بچے کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہوتی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بہت سارے بچے ہیں کہ 5 سال میں قرآن پڑھنا سیکھ گیا۔ قرآن پڑھنا سیکھنا اور ہے، حافظ قرآن ہونا اور ہے۔ وجہ کیسے بنا یہ بچہ؟ اس کے یہاں، ان کے گھر میں جب اس کی ولادت ہوئی، پہلا ہی دودھ جب اس کی ماں نے پلایا، وضو کر کے پلایا۔ اگر ماں مشغول ہوتی تھی گھر کے کاموں میں اور بچہ رو رہا ہے، یہ طباطبائی، تو اس وقت تک اس کی ماں دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہ کر لے۔ یعنی جب بھی دودھ پلایا طہارت کے ساتھ پلایا۔ اس طہارت کے ساتھ دودھ پلانے کا وضعی اثر یہ ہوا کہ 5 سال کی عمر میں بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، یہ ہمارے بچے قوم کا مستقبل ہیں۔ دشمن کا بچہ بھی ہے، تربیت اچھی کیجیے گا، کیوں؟ قوم کا بچہ ہے، قوم کا بچہ ہے، چھوڑ دیجئے، یہ تو آپس کے اختلافات ہیں، آج دشمنی ہے کل کو دوستی ہو جائے گی۔ قوم کا بچہ ہے، شیعہ بچہ ہے اپنا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تربیت کریں۔ اگر بری جگہ پر کھڑا اس کو منع کیجیے، غلط کام کر رہا اس کو منع کیجیے، بچوں کے اندر پیدا کیجیے۔ اپنے بچوں کو بتایا جائے بچپن سے، بھئی ٹھیک ہے 15 سال کی عمر میں بچے کے اوپر نماز واجب ہوتی ہے، لیکن کیا 15 سال کا ہو جائے گا تب ہم اس کو کہیں گے نماز پڑھو؟ تیار پہلے سے کرنا ہے۔ مولا کائنات نے بتایا ہے جب بچہ اتنے سال کا ہو جائے تو یہ سکھائیں، اتنے سال کا ہو جائے تو یہ سکھائیں، اتنے سال کا ہو جائے تو یہ سکھائیں۔ 6 یا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو ڈانٹیں نماز پڑھنے کے لیے، مارے نہیں، مارنے کا تو حق ہی نہیں۔ اگر مار دیا بچے کو، نشان پڑ گیا، دیت واجب ہو جائے گی انسان کے اوپر۔ مارنا نہیں ہے بچے کو، ڈانٹنا ہے، سمجھانا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر بچے کی تربیت اچھی ہے تو اسے مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بات وہ ہے کہ جو انسان اشاروں میں سمجھ جائے، بیٹا آج آپ کو یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے ڈیڈی، آج ہی ہو جائے گا۔ یہ ہے تربیت کا اثر۔ مارا حیوانوں کو جاتا ہے، انسانوں کو نہیں مارا جاتا ہے۔ آپ پہلے انہیں انسان بنا دیے، مارنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تربیت اچھی ہونی چاہیے بچوں کی۔ لگے قسم خدا کی، میں ہمارے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ تربیت کسے کہتے ہیں۔ ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ وہ کسی جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے، اس زمانے کی باتیں، رکشے ہوا کرتے سائیکل والے، پہنچ گئے، اسٹیشن سے اترے، ان کے گھر پہ کسی کو پوچھا کہ صاحب فلاں صاحب کا گھر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو بچہ ایک باہر نکلا۔ ہاں کیا بات ہے، کون ہے آپ؟ کہا ارے بھائی آپ کے ڈیڈی نے فون کیا تھا، خط بھیجا تھا، خط اس زمانے کی خط کی باتیں ہوا کرتی، خط بھیجا تھا، ہم آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے۔ اچھا آپ مولوی ہیں؟ کہا جی میں مولوی ہوں۔ آئیے۔ اندر جانے کے بعد اپنی والدہ سے کہا کہ وہ مولوی آیا ہے کوئی۔ کہا ٹھیک ہے بٹھا دو۔
ماں نے پانی وغیرہ چائے وغیرہ بھجوا دی، اس زمانے میں جو بھی ناشتہ وغیرہ ہوتا ہوگا بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ کے ڈیڈی کب آئیں گے؟ کہا کہ وہ تو کام پہ گئے ہیں، شام ہم کو آئیں گے، کبھی مل لینا۔ ٹھیک ہے، مجلس کس ٹائم ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتہ ہے، جب وہ آئیں گے ہو جائے گی مجلس، آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، بیٹھے رہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آنے کے بعد اس نے میرے ایسے کر کے نوچ لیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا مصیبت ہے، اس کا باپ بھی نہیں ہے، ماں ہے یہاں پر، اس کی ماں سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو سر کے بال پھاڑ دیے۔ بڑا مصیبت ہے بھئی، یہ بچہ ہے یا طوفان ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آیا، ان کے امامہ اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے کہا بھئی خدا کا خوف کر بھئی، تو چاہ کیا رہا ہے؟ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، گرمی میں بہتر ہے میں یہیں بیٹھا رہوں گا، اس طوفان سے تو بچوں۔ تو جب باپ شام کو واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ کا بچہ جو ہے وہ تربیت اچھی نہیں ہے آپ کے بچے کی۔ مولانا صاحب کیا ہوا ہے؟ ارے بھائی کچھ ایک بات ہوئی تو بتائیں، اس نے تو حدیں پار کر دی ساری۔ ہاں مولانا صاحب وہ تھوڑا سا ہمارا بچہ نا شریر ہے۔ دیکھیے لفظ شریر اور ہے، لفظ بدتمیز اور ہے، فرق کیجئے گا دونوں لفظوں کے اندر۔ بچے کا شریر ہونا نہایت ضروری ہے، اگر بچے کے اندر شرارت نہیں ہے تو ذہانت نہیں ہے۔ جتنا بچہ بچپن میں شریر ہوگا، یہ چیز توڑ رہا ہے، وہ چیز توڑ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کا مائنڈ کام کر رہا ہے۔ شریر ہونے دیجئے، بچے کو آزاد چھوڑ دیے، جتنی شرارت ہوگی اتنی ذہانت ہوگی بچے کے اندر، اتنا ہی مائنڈیڈ بنے گا۔ لیکن بدتمیز ہونا اور بات ہے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، ماں کی بات نہیں مانتا، باپ کا کہنا نہیں مانتا، عالم کا احترام نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں بدتمیز۔ انہوں نے کہا کہ آپ مغالطے میں ہیں سرکار، آپ کا بچہ شریر نہیں ہے، بدتمیز ہے۔ اب وہی عالم کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد کسی اور جگہ ان کا جانا ہوا، تربیت کے اوپر یہ باتیں آگے تو میں ذکر رہا ہوں۔ گئے فلاں شہر کے اندر، جا کے اترے، کسی سے پوچھا کہ یہاں پر فلاں صاحب کا مکان کہاں ہے؟ کہ صاحب یہاں ہے۔ انہوں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹا، ایک چھوٹا سا بچہ گھر سے نکلا، دیکھا ایک عالم دین کھڑے ہوئے ہیں، بس چہرے سے پہچان گیا، السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، بیٹا آپ کے بابا ہیں؟ نہیں مولانا صاحب بابا تو نہیں ہے، گھر پہ کام پہ گئے، مگر آپ آئیے تشریف لائیے۔ جلدی سے بیٹھک جا کے کھول دی، بستر صاف کر دیا، عالم دین کو بٹھا دیا، پھر اپنی والدہ کو جا کے بتایا، اماں ماشاء اللہ مبارک، ایک عالم دین کے قدم ہمارے گھر پر پڑے ہیں، ایک عالم دین ہمارے گھر پر آئے ہیں، آپ جلدی سے کھانے کا اہتمام کیجئے۔ اماں نے جلدی سے پانی دیا، ناشتہ دیا، بچے نے اس کو جا کے کرایا عالم دین کو۔ اس کے بعد کہا سرکار آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ کہ نہیں بیٹا میں تھکا ہوا ہوں، ابھی میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد کہاں ہیں؟ کہ وہ کام پہ گئے ہیں۔ سو گئے عالم دین، سکون کے ساتھ سوئے۔ اب اٹھے، دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ نکل کے آیا، سرکار میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤں؟ کہاں بیٹا لے کر آئے۔ اس کے بعد بیٹھ گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی عمر کا بھی ہوگا۔ کہا کہ مولانا صاحب اتنے مولانا ہمارے بابا ہیں، آپ ہمیں کچھ حدیث سنا دیجئے، کوئی آیت سنا دیجئے، کوئی واقعہ سنا دیجئے۔ ہیں یہ دیکھیے شوق دیکھیے۔ باپ جب شام کو واپس آیا، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جب واپس آیا تو میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ آپ نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کی ہے۔ کہا سرکار یہ تو صرف علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں پر جو علماء آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، وہ عالم دین سے سیکھتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کہا کہ بھئی سبحان اللہ، اگر یہی تربیت ہو تو یہ بچے کل قوم کا مستقبل ہیں۔ تربیت ایسی ہونی چاہیے، کسی بستی کے اندر کوئی عالم دین یا کوئی مہمان دور سے آیا ہے تو بستی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ماحول کو پرکھے کہ ماحول کیسا ہے، بچوں کے سلام کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں، آپ کتنے بڑے دیندار ہیں یہ بات کا مسئلہ ہے، وہ نہیں جانتے آپ کو کہ آپ نماز شب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، آپ عزاداری 4 گھنٹے کرتے ہیں یہ نہیں، وہ آپ کا اخلاق دیکھنا چاہتا ہے اور اسی کی جا کے وہ تعریف کرے گا۔ جہاں مجلس پڑھے گا وہ یہی کہے گا بھئی ہم فلاں جگہ گئے تھے، سبحان اللہ کیا دین ہے ان کے اندر، کیا اخلاق ہے ان کا، نمازوں میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، عزاداری میں آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی اخلاق جو آپ پیش کریں گے آنے والا مہمان جا کے وہی بتائے گا میں یہ دیکھ کے آیا ہوں بستی کے اندر۔ تو ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ بستیاں گلشنوں کی حیثیت رکھتی ہیں اور گلشن اس وقت اچھے لگیں جب اس میں کھلتے ہوئے پھول ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں مر محمد و آل محمد۔ توجہ کیجئے گا عزیزان کرام، ضمناً کچھ باتیں آ گئی تھی، آتا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا، معلوم ہے
خود عالمہ غیر معلمہ ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کر آئی ہیں، ان کو پتا ہے کہ میرا بیٹا حسن معصوم ہے، منصوص من اللہ، یہ معصوم ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نماز کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مسجد میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایک ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں شہزادی کونین کہ ایک ماں کو بیٹے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ روزانہ نماز کے وقت تیار کرتی ہیں اپنے ہاتھوں سے، بیٹا حسن وضو کیجئے، لباس پہنایا اپنے ہاتھوں سے، 5 سال کا سن ہے امام حسن کا، نماز کے لیے کہہ رہی جائیے بیٹا، جا کر مسجد نبوی میں اپنے نانا کے پیچھے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب نانا جان تقریر کریں اس کو سننا اور آنے کے بعد مجھے سنانا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت۔ اور امام حسن جایا کرتے تھے، اپنے نانا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ نماز کے بعد جو مسائل بیان کرتے تھے ان کو سنتے تھے، اور آنے کے بعد مینوعاً جیسے رسول اسلام بیان کرتے تھے پوری کی پوری تقریر آ کر اپنی والدہ کو سنا دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب امام مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابو الحسن، آج ہم نے سنا ہے کہ بابا جان نے مسجد میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ کہاں بنت رسول یہ مسئلہ بیان کیا، مگر آپ تو بیت الشرف میں ہیں، آپ کو کیا خبر کہ مسجد میں کیا ہوا؟ تو شہزادی نے مسکرا کر کہا ابو الحسن، صرف آج نہیں بلکہ روزانہ بابا جو بیان کرتے میرا بیٹا حسن مجھے آ کر سب کچھ سنا دیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں ایک باپ کا دل ہے، کون نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا دیندار بنے، کون نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا نوحہ خان بنے، کون نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا عزادار نہ بنے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پہلی صف نماز کی پہلی صف میں ہو، میرا بیٹا نوحہ خانی بھی کرے، میرا بیٹا سوز و سلام بھی پڑھے، اس لیے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو نماز کی پہلی صف میں کھڑا دیکھتا ہے، جب باپ اپنے بیٹے کو مجلس میں آگے بیٹھا دیکھتا ہے، جب باپ اپنے بچے کو ماتم کی صف میں کھڑے ہو کر ماتم کرتا ہوا دیکھتا ہے، جب باپ اپنے بچے کو نوحہ پڑھتے دیکھتا ہے تو باپ کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے، باپ مسکراتا ہے، باپ اندر خوش ہوتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کیا جو علی اور حسین کا چاہنے والا ہے۔ اب یہی کیفیت ایک مولا کائنات کے دل میں، ایک باپ کا دل، سینے میں ایک باپ کا دل، وہی خواہش بنت رسول میں بھی سننا چاہتا ہوں میرا بیٹا حسن تقریر کیسی کرتا ہے۔ ابو الحسن یہ کیجئے گا، کل تھوڑا سا پہلے آ جائیے گا اور آ کر آپ سن لیجئے گا۔ اس دن یہی کیا، مولا کائنات نے جلدی ادھر تقریر ختم ہوئی، فوراً نعلین مبارک کو پہنا، بیت الشرف میں داخل ہو گئے اور چھپ کر ایک گھر میں ایک گوشے کے اندر بیٹھ گئے۔ اب امام حسن گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے السلام علیک یا اماں، اے والدہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ ہے سیرت امام حسن علیہ السلام، گھر میں داخل ہوتے ہی والدہ کو اور باپ کو سلام کرنا۔ جناب زہرا نے جواب سلام دیا۔ اب امام حسن کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں جو سن کے آئے ہیں اپنے نانا سے، مگر بیان نہیں کر پا رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں بیان نہیں کر پا رہے ہیں، پھر کوشش کر رہے ہیں بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اپنی والدہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا اماں ہو قد تلجلجا لسانی وکلا بیانی لعل سیدی یرانی، اے والدہ میں آج بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر بول نہیں پا رہا ہوں، زبان میں لکنت ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی سید و سردار چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے علم امامت، جن کے پاس اتنا علم ہو کہ معلوم ہے کہ بابا دیکھ رہے ہیں، انہیں پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر شہزادی کونین نے ایک ماں ہونے کا کردار ادا کیا ہے تاکہ کل جب میری کنیزیں آئیں، کسی بھی صدی میں ہوں، کسی بھی شہر کی ہوں، تلاجہ کی ہوں، بھاؤ نگر کی ہوں، یو پی کی ہوں، بمبئی کی ہوں، عراق کی ہوں، ایران کی ہوں، شام کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، جب وہ آئیں اور میری سیرت کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ہے سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ایسا لقب کہ چوتھے امام نے کہا تھا یا عمہ، اے پھوپھی جان، انت عالمۃ غیر معلمہ،
آپ عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہ کیا ہو، یہ کہاں سے بنی عالمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا؟ یہی سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا، اپنی ماں کی سیرت کو دیکھتی رہیں اور علم کے ماحول میں پروان چڑھتی رہیں۔ کوفے کے بازار میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا، کوئی سمجھ رہا تھا کوئی خاتون بول رہی ہے؟ انداز علی والا، الفاظ علی والے، لہجہ علی کا، آواز علی کی، ایسا لگ رہا تھا سننے والوں کو جیسے علی بول رہے ہوں۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، یہ مجلسیں صدقہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ جناب زینب خاموش تھی، کچھ نہیں بول رہی، کوفہ تک پہنچ گئی جناب زینب، مگر جب دیکھا کہ بات دین پر آ رہی ہے، بات اسلام پر آ رہی ہے، شہادت حسین کو چھپایا جا رہا ہے، کیا ماحول تھا کوفے کا، میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کیا سن سکتے ہیں، ایک عجیب ماحول، ایک جملہ ہی کافی ہے تصور کرنے کے لیے، اے لوگو آؤ دیکھو، باغی کی بہنیں آ رہی ہیں، باغی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ قیامت کے جملے تھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے۔ مخدرات عصمت و طہارت کو باغی کہا جا رہا تھا، کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا، اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کردار آپ ملاحظہ کیجیے، اس شہزادی نے ہمیں یہ فرش عطا دیا ہے، کردار دیکھیں جناب زینب سلام۔ ام حبیبہ کون ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شاگرد۔ جب یہ شور اٹھا نا کوفہ میں، آؤ لوگوں دیکھو، باغی کی بہنیں آئی ہیں، باغی کی بیٹیاں آئی ہیں، ام حبیبہ کی کنیز اپنی چھت پر چڑھی، ایک عجیب سا ماحول دیکھا، عجیب سا ماحول دیکھا کہ چند قیدی ہیں، چند سر ہیں جو نوک نیزہ پر بلند ہیں، چند بیبیاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ام حبیبہ فوراً نیچے اتری اور اترنے کے بعد آ کر اپنی شہزادی سے کہتی ہیں، شہزادی آئیے، چھت کے اوپر چڑھ کر دیکھیے، ایک قافلہ آیا ہے، ایک عجیب سا قافلہ ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا لوٹا ہوا قافلہ نہیں دیکھا ہے۔ ام حبیبہ کہتے نہیں، رہنے دیجیے، میں کبھی اسیروں کے قافلے نہیں دیکھتی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری شہزادی زینب نے مجھے منع کیا تھا، ام حبیبہ کبھی مظلوموں کا تماشا نہ دیکھنا، کبھی اسیروں کا قافلہ نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ اسدارو، بس چند مصائب کی فکرے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ شہزادی آئیے تو صحیح، دیکھیے تو صحیح، بہت دیر نہ صحیح، کم سے کم ایک جھلک دیکھ لیجیے، ایک عجیب سا قافلہ ہے، کچھ ایسے چہرے ہیں جو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں مگر نوک نیزہ پر بلند ہیں۔ جیسے یہ سنا فوراً ام حبیبہ اٹھی، اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پہ پہنچی، جیسے اس قافلے کو دیکھا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، نظر پڑی جناب سکینہ پر جو کہہ رہی تھی ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بس ام حبیبہ سے رہا نہ گیا، فوراً نیچے اتری، اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، گھر سے باہر نکلی اور جس اونٹ پر جناب زینب اور جناب سکینہ بیٹھی تھیں وہاں پر ام حبیبہ پانی لے کر آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے بی بی اس بچی کو پانی پلا دیجئے، اور جب یہ بچی پانی پی چکے تو میرے لیے چند دعائیں کرا دیجئے۔ جناب زینب نے پانی کو ہاتھ میں لیا اور کہا ہم پانی بعد میں بچی کو دیں گے، پہلے تو اپنی دعا بتا کہ تیری دعا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ کہتی ہے کہ قیدن، اے مومنہ، اے بی بی، میری پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پر گیا ہے، آپ دعا کیجئے کہ میرا شوہر خیریت سے اپنے گھر آ جائے۔ جناب زینب نے دعا کی، جناب سکینہ نے آمین کہا۔ بتا بی بی تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ میری دوسری دعا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا کرے میرے بچے سے یتیم نہ ہو۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار جیسے میری بچی یتیم ہوئی ہے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ جناب سکینہ نے آمین کہا۔ زینب کہتی ہیں
بتا تیری تیسری دعا کون سی ہے؟ وہ کہتی ہے اے مومنہ، اے بی بی آپ میرے لیے دعا کیجئے، بہت زمانہ ہو گیا میں نے اپنے آقا حسین کی زیارت نہیں کی، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک سوال کر لیا، اے بی بی تو کس حسین کی بات کر رہی ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے میں مدینے والے حسین کی بات کر رہی ہوں، میں رسول اسلام کے نواسے کی بات کر رہی ہوں، میں زینب کے بھائی کی بات کر رہی ہوں۔ بس جیسے ہی اپنا نام سنا زینب کہتی ہیں اے بی بی کیا تو زینب کو پہچانتی ہے؟ بس یہ سننا تھا، اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ کہتی ہے اے بی بی میں مانتی ہوں آپ کسی شریف گھرانے کی بیٹی ہیں، میں مانتی ہوں آپ شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک قیدی ہو کر آپ میری شہزادی زینب کا نام لیں۔ ارے کہاں آپ، کہاں میری شہزادی زینب؟ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب کا گریہ بلند ہو گیا، روتے ہوئے کہا اے بی بی اگر تو اپنی شہزادی زینب کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ ایک مرتبہ اس کا اور لہجہ بدلا، اس نے غصے میں آ کر کہا اے بی بی میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں اپنی زبان سے میری شہزادی کا نام نہ لے۔ ارے کہاں وہ عصمت کی پلی اور کہاں یہ بازار؟ بس زینب سے صبر کا دامن چھوٹا، چہرے سے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ پہچان، ارے میں تیری زینب ہوں۔ بس غور سے دیکھا، ایک بجلی گری، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے شہزادی یہ حال کیسے ہو گیا؟ ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کیا عباس نے وفا نہ کی؟ زینب تڑپ گئی، ام حبیبہ یہ نہ کہنا، وہ دے گھوڑے کی گردن میں میرے عباس کا سر ہے۔ جب نو کے نیزہ سے بہن ننگے سر نظر آتی تھی، میرے غازی کا سر نیچے گر جاتا تھا۔ جب تک عباس کے بازو سلامت تھے کسی کی ہمت نہ تھی میری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا، مگر ہائے رے میرے عباس کے بازو کاٹے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ પ્રકૃતિઓ સ્વાધ્યાય કરબલા અને અસીરા અને કરબલાને પડીને બક્ષી આપવા વિનંતી. ایک سورہ فاتحہ مرحوم حاجی رفیق علی حاجی رجب علی بھرانی، مرحوم حاجی رجب علی علادین بھائی بھرانی، مرحوم حاجی محمد علی علادین بھائی بھرانی، مرحوم محبوب علی حاجی رجب علی بھرانی، مرحوم حاجی حیدر علی حاجی رجب علی بھرانی، مرحوم حاجیانی حسینہ بانو بنت خانمد بھائی پٹیل، مرحوم سعیدہ بانو بنت حسین علی چمانی، مرحوم فدا حسین بھائی خانمد بھائی پٹیل، مرحوم نور محمد بھائی حسن علی بھرانی، مرحوم نظمہ بانو بنت حاجی رجب علی بھرانی، مرحوم یاسمین بانو بنت احمد علی پٹیل તથા مرحوم حسین بھائی محمد بھائی منسریہ، مرحوم نور بانو بنت تار محمد بھائی તથા પુરાણી પરિવારના કુલ મરહુમો તથા કુલ મરહુમ મોમિન વલ મોમિનાતની અરમાનિક સૂર્ય ફાતિહા પડીને બક્ષી આપવા વિનંતી. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا طيب الغرباء. السلام عليكم يا معين الزكاة والفقراء. السلام عليكم يا شمس الشموس. السلام عليكم يا نساء المحبوب. السلام عليكم أيها الملكون يا رسول. السلام عليكم يا سلطان العرب والعجم يا ابا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الرسول والزمان الأمان الأمان الأمان.
محمد الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا محمد الزمان إذا قال آخر الوقت وقال الله